बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से आज डिस्कस करना है जी इमरान खान साहब का जायचा। इमरान खान साहब के जायचे में अब जो चांद ग्रहण लग रहा है 7 सितंबर को, इसके बाद खान साहब के लिए कोई फ़ायदे हैं या इस तक कोई खान साहब के लिए मुश्किलात हैं? वो मुश्किलात क्या क्या हैं और खान साहब कब तक बाहर आते नज़र आ रहे हैं? और दूसरा, खान साहब ने जो नई कहानी डाली है, कहानी कह सकते हैं जी, असम्बली में इस्तीफ़ों के हवाले से, कि क्या इस्तीफ़े आएंगे और ये इस्तीफ़े कामयाब होंगे? क्या इन इस्तीफ़ों के बाद दोबारा इलेक्शन होते कहीं नज़र आ रहे हैं? और सितंबर में जो KPK में जलसे का कहा गया है कि जी अब वो जलसा होगा, और क्या क्या कुछ ऐसे मामलात होंगे कि ये जलसा कुछ कामयाबी की तरफ जाएगा PTI के लिए, या PTI के लिए मुश्किल वक्त है या PTI के लिए आसानियाँ हैं? ये सारी चीज़ें होंगी जो जन साहब से पूछ रहे हैं कि जी जायचा असल क्या कहता है खान साहब का और पाकिस्तान का। एक तरफ तो क्या कह सकते हैं जी, दरियाई हालात ऐसे चल रहे हैं, सैलाबी सूरत हाल चल रही है, और दूसरी तरफ खान साहब। जन साहब से ही बात करते हैं और पूछते हैं जी क्या हालात चल रहे हैं और जायचा किस तरफ जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक। भट्टी साहब आप ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आज हमने स्पेशली इमरान खान साहब का जायचा डिस्कस करना है। चांद बिल्कुल ठीक है। ग्रहण के असरात क्या खान साहब के उसके जायचे पे हो रहे हैं, खान साहब पे हो रहे हैं? और देखिए भट्टी साहब, इसमें खान साहब के जायशों में देखें ना, सबसे पहले पाकिस्तान का भी और खान साहब की दोनों के जायशों को डिस्कस करते हैं। खान साहब के जायशे में देखें, जो मेरे पास उनकी डेट ऑफ बर्थ या डिटेल्स मौजूद हैं, उसके मुताबिक इनका जो असेंडेंट बनता है वो लिब्रा बनता है। अब लिब्रा असेंडेंट के अकॉर्डिंगली ये जो चांद ग्रहण लग रहा है, ये उनके जायचे के हाउस में लगना है 5th में। उसके बाद जो अगला ग्रहण आ रहा है, अगले ग्रहण को भी भूलना नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि अगला ग्रहण आ रहा है 21-22 के दरमियानी शब को, सूरज ग्रहण। जुज़वी तौर पे, पार्शली तौर के ऊपर सूरज ग्रहण। अब वो ग्रहण खान साहब के जायचे में लग रहा है 12 हाउस में। ठीक है। 12वें घर में ग्रहण का लगना इंसान की ज़िंदगी में उसको कैद से रिहाई दिलाता है, ठीक है। बीमारियों से, परेशानियों से रिहाई दिलाता है। क्या बात तो है। ये दोनों जो ग्रहण खान साहब के जायचे में लग रहे हैं, खान साहब के लिए जो पहला ग्रहण है, जो ये 7 तारीख वाला है, खान साहब के लिए देखा जाए तो इनकी कहीं न कहीं पे दोबारा से जो बच्चों की तरफ से चीज़ें एक्टिवेट हुई थी, वो दोबारा से फिर आपको सोशली मीडिया के ऊपर या फ़ोन कॉल्स और मैसेजेज़ और दोबारा से बात करवाने का जो सिलसिला है, उस चीज़ को फिर से एक्टिवेट किया जाएगा। एक तो ठीक ये है। चीज़ दोबारा से फिर से एक्टिवेट होगी औलाद की तरफ से। दूसरी चीज़, खान साहब के ज़ायचे में देखा जाए तो खान साहब की तरफ से आपको मुतअद्दिद बयानात नज़र आना शुरू होंगे, जिसमें पाकिस्तानी अवाम के दुःख या दर्द का मदावा करने के लिए कोई मज़ीद नए दावे किए जाएँगे। अच्छा। ये चीज़ आपको उनकी तरफ से होती हुई नज़र आएगी। फिर उसके बाद खान साहब के चार्ट में देखा जाए तो जो अगला ग्रहण लग रहा है इनके ज़ायचे में, अगला ग्रहण जाके लग रहा है इनके ज़ायचे के 12वें घर में, जैसे कि मैंने बताया। ठीक है। और ऊपर से 12वें घर में इनके ज़ायचे में शर्फ़ भी हो रहा है। ठीक है। 12वें घर का ही हाकिम सितारा 12वें घर में शर्फ़ी पोज़ीशन पे आ रहा है 23 सितंबर को। ठीक है। तो ये ग्रहण के फ़ौरन बाद शर्फ़ी पोज़ीशन पे आना इस चीज़ की इंडिकेशन है कि खान साहब के मंथ ऑफ सितंबर में आपको मज़ीद मुकदमात से उनको रिहाई मिलती नज़र आएगी। मज़ीद मुकदमात से जो पहले भी उनकी ज़मानतें मंज़ूर हुई हैं, ठीक है। मज़ीद जो 1-2 इनके मुकदमे भी रह गए हैं, ठीक है। वहाँ से भी आपको इनको रिलीफ़ मिलता हुआ नज़र मेरे आएगा। केसेस लगने शुरू हो गए हैं। तो हाँ, तो ये रिलीफ़ आपको मंथ ऑफ सितंबर में नज़र आता है ठीक कि है। सितंबर के महीने में खान साहब को रिलीफ़ मिलेगा, मज़ीद इनकी ज़मानतें हो जाएँगी, और इनको किसी न किसी तौर के ऊपर, जैसे कि पिछले 1 से 2 महीने के प्रोग्राम्स में मैंने आपको बताया था कि खान साहब का वक़्त अब अनकरीब है कि वो कैद से निकलें ठीक है। और बनी गाला जो है वो शिफ्ट कर दिए जाए। तो उस ओके। एतबार से तो ये मंथ ऑफ सितंबर जो है वो खान साहब के ज़ायचे में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस में इनके लिए जो रिलीफ़ वाला टाइम है ना, वो इस महीने के आखिरी हफ्ता है। ठीक है। बनी गाला की सफाइयाँ शुरू करवा दें, हाँ, यानी कि तो खान वो साहब आ बिल्कुल रहे हैं। आप करवा दें, क्योंकि बारिशों से काफ़ी ख़राबी तो हुई होगी वहाँ पे, तो ठीक वो है। आप थोड़ी-सी सफाइयाँ करवाना शुरू करें कि वहाँ पे मंथ ऑफ सितंबर के इख्तिताम पे खान साहब की आमद जो है वो मुतवक्को नज़र आती है। दूसरी गुड। तरफ हम फिर आ जाते हैं पाकिस्तान के ज़ायचे में। पाकिस्तान के ज़ायचे में देखें तो पाकिस्तान का जो ज़ायचा है, जो कि मेरे पास है, क्योंकि हम 2 से 3 ज़ायचे देख रहे होते हैं। एक देखते हैं 1947 का, फिर 1947 में भी हम इसको जाके चेंज करके दोबारा देखते हैं, जब पाकिस्तान ज्योग्राफिकल तौर के ऊपर ईस्ट पाकिस्तान से अलहदा हुआ था, 1971 का भी। तो दोनों चार्ट्स को हम एज़ अ कंपैरिज़न चेक कर रहे होते हैं। ठीक है। तो दोनों चार्ट्स के एतबार से जो ज़्यादा वक्ती तौर पे अभी इफ़ेक्टिव चार्ट है, उस चार्ट में ये जो ग्रहण है, ये लग रहा है ज़ायचे के 10th हाउस में।
10واں گھر ہوتا ہے برسر اقتدار افراد کا، اوکے برسر اقتدار حکمرانوں کا، چاہے وہ آپ کے پولیٹیکل طور کے پر ہوں، چاہے وہ آپ کے عسکری قیادت کی شکل میں ہوں یا عدلیہ کی شکل میں ہوں. ہر وہ فرد جو کہ پاکستان کے نظام کو چلانے کے لیے آپ کو سیٹ کے اوپر ایکٹیولی رول پلے کرتا ہوا نظر آئے گا، جس میں اسپیشلی اور بالخصوص طور کے اوپر آپ کی پارلیمنٹ آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور آپ کا جو ہے وہ پرائم منسٹرز آ جاتے ہیں. اوکے 10ویں گھر میں گرہن کا لگنا ان کے لیے قطعی طور کے اوپر اچھا ٹائم نہیں ہے. چہروں کی تبدیلی کا وقت ہے اچھا اور اس گرہن کے جو اثرات ہوتے ہیں یہ 1 مہینہ بعد تک رہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو اسمبلی استعفوں کی بات ہو رہی ہے، کیا یہ اسی سے ہی کام سٹارٹ ہونے لگا؟ دیکھیے استعفے دیے جائیں یا نہ دیے جائیں، استعفے برحال باتیں ہوتی رہیں گی لیکن استعفے دیے نہیں جائیں گے. اچھا پہلی چیز تو یہ کلیئر ہے تو کہ وہ خان صاحب کے جو ساتھی ہیں، استعفے جو ہے وہ جمع کروائے جائیں گے، کچھ کی طرف سے دیے جائیں گے، سب کی طرف سے نہیں دیے جائیں گے، اور اس میں بھی بات جو ہے وہ بیان بازی کی حد تک زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے حقیقت میں وہ کم ہوگی، اور اس میں بھی استعفوں کی بنیاد قطعی نہیں بنے گی چہروں کی تبدیلی. ٹھیک ہے چہروں کی جو تبدیلی ہے، استعفے دیں یا نہ دیں، استعفے رکھ لیں اور کوئی عہدے بھی لے لیں، تب بھی جو عہدوں کے اوپر لوگ موجود ہیں ٹھیک ہے ان کے چہرے تبدیل ہونے کا وقت آ چکا ہے. ٹھیک تو ہے اس اعتبار سے وقت کی تبدیلی کا ٹائم ہے. سپٹمبر اکتوبر میں جوپٹر جو ہے اس نے اپنا ہاؤس چینج کرنا ہے ویدک اسکول آف تھاٹ کے مطابق، اور اس نے مڈ آف اکتوبر کے بعد آ جانا ہے پاکستان کے زائچے کے ڈائریکٹلی طور کے اوپر. اگر ہم دیکھیں تیسرے گھر میں، اور وہاں سے ایک اچھی کمبینیشن سے وہ پاکستان کے زائچے میں خارجہ پالیسی کو بھی اور ایسے لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہے جو کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں رہتے ہوئے یا قیادت میں رہتے ہوئے خفیہ طور کے اوپر سازشیں کر رہے ہیں ملک کے خلاف. تو ٹھیک ہے اس طرح کے لوگوں کی خرابی کا بھی ٹائم آ رہا ہے. تو اوکے اس اعتبار سے جوپٹر کا ہاؤس چینج کرنا بھی آپ کو اکتوبر میں، سپٹمبر میں، اور اس کا ٹھیک ہے تسلسل اکتوبر میں بھی چلے گا. ٹھیک ہے آپ کو بہت سارے چہرے جو کہ اس ٹائم کے اوپر موجود نظر آ رہے ہیں سیٹوں پہ، وہ آپ کو منظر سے ہٹتے ہوئے نظر آئیں ٹھیک گے. ہے. وہ خان صاحب کے جو آستین کے سانپ ہیں، کیا وہ کھل کے سامنے آئیں گے؟ کیا ان کی بالکل آئیں گے، بالکل آئیں گے، کیونکہ 12واں گھر جو ہے وہ انسان کی زندگی میں خفیہ حاسدین کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آستین کے سانپوں کا بھی ہوتا ہے ٹھیک اور ہے ایسے لوگوں کا بھی ہوتا ہے جو کہ دوست نما دشمن ہوتے ہیں، ٹھیک کہ ہے ظاہری طور کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کے اوپر اپنا ہی جان نچھاور کرنے کو تیار ہیں، ٹھیک ہے لیکن پیٹھ پیچھے جو ہے وہ آپ کے لیے چھری بھی تیار رکھتے ہیں. تو ہاں ایسے لوگ جو ہیں وہ خان صاحب کے لیے مزید اور زیادہ سامنے آئیں گے، ٹھیک اور ہے یہ ان کے لیے اچھا ہوگا کہ جب یہ ایک دفعہ ریلیف میں آتے ہیں تو اس طرح کے تمام تر لوگوں کو ایک دفعہ پارٹی سے نکال دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ جو ہے سیٹوں کی باتیں ہو رہی ہیں، الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا اس سے الیکشن کی طرف جائے گا یا صرف چہرے بدلیں گے؟ صرف چہرے. بٹی صاحب اس میں نا جو پاکستان کا ذائچہ ہے یہ ابھی الیکشن کی طرف نہیں جا رہا. پاکستان کے چارٹ میں جوپٹر جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی معیشت کے گھر میں ہے، اور پاکستان کے معیشت کے اعتبار سے فیز کسی نہ کسی طور کے اوپر ایک بہتر سٹیبلٹی والا چل رہا ہے. ٹھیک ہے اس کے بعد جوپٹر نے اپنی پوزیشن چینج کر کے پاکستان کے ذائچے کے 3rd ہاؤس میں رہتے ہوئے 9th ہاؤس کو، اپنے فطرتی گھر کو بہت اچھی نظر سے دیکھنا. ٹھیک ہے تو یہ الیکشن کی طرف چیزیں نہیں جائیں گی لیکن یہ چہروں کی تبدیلی کی طرف سے جائیں گی. ٹھیک ہے چہرے تبدیل ہوں گے، نظام تبدیل ہوں گے، نئے قوانین پاس کیے جائیں گے، قانون سازی ہوگی، کچھ نئی ریفارمز آنا شروع ہوں گی، اور ماضی کے بوسیدہ چیزوں کو ختم کیا جائے ٹھیک گا، ہے. اور بہت سارے چہروں کو بھی ہٹا دیا جائے گا. ترمیم آئے گی 27ویں؟ ترمیم جو ہے آپ کو جا کے اکتوبر نومبر یہ 2 مہینے ہیں جس میں یہ آ جائے گی، اچھا اور مڈ آف اکتوبر کے بعد سے. ٹھیک ہے. اور اگر بات کریں خان صاحب کی، تو خان صاحب کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے کوئی فیور ملتی نظر آ رہی ہے؟ خان صاحب کے ذائچے میں ان کو جو بھی فیور مل رہی ہے نا وہ ان کو مل رہی ہے اللہ کی طرف سے. تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے فیور والا معاملہ نہیں ہے، لیکن قانون قدرت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیور ملتی نظر آ رہی ہے کہ ٹھیک ہے وہ اب جتنا انہوں نے سختی، مصیبت، پریشانی انہوں نے کاٹنی تھی وہ کاٹ لی، ٹھیک ہے اب ان کا رہائی کا وقت ان قریب ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی جان کو خطرہ ہے؟ 12واں گھر جو ہے وہ بیماری، پریشانی اور حاسدین کو زندگی سے نکالتا ہے، ٹھیک ہے اور جان کے خطرے والی چیز نہیں ہے، وقتی طور پہ ان کے ذائچے میں ایسی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا خان صاحب، سپٹمبر کے اینڈ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب کے باہر آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اگر خان صاحب باہر آتے ہیں، باہر آ کر کوئی انتقامی سیاست کریں گے؟ نہیں، خان صاحب کے ذائچے میں دیکھا جائے نا تو خان صاحب کے اپنے ذائچے میں ان کا اپنا مائنڈ کا جو ریلیٹڈ پلانٹ ہے وینس، یہ ایک تو اپنی پوزیشن چینج کر رہا ہے سپٹمبر کے مڈ میں، اور اس نے ذائچے میں موجود رہنا ہے 11th ہاؤس میں. ٹھیک ہے سیکنڈری طور کے اوپر خان صاحب کے ذہن کے گھر میں مارس جو ہے اس نے انٹر ہو جانا ہے مڈ آف سپٹمبر میں، اور اس نے پھر اینڈ آف سپٹمبر تک یہاں پر رہنا ہے. ٹھیک ہے
اس کیفیت میں جو یہ ایک سیکسٹائل کی نظر بنے گی، تجدیس کی نظر، اس نظر کے دوران قطعی طور کے اوپر کوئی جو ہے نا بدلے والی کیفیت وہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے انتقام والی کیفیت، انتقامی سیاست والی چیز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ بچوں کی طرف سے آپ نے بتایا کہ جی فیور آنے لگی ہے، کیا ان کے انٹرنیشنل روابط زیادہ ہوں گے یا وہ پاکستان آتے ہوئے آ کر کچھ نہیں، ایسا کریں گے؟ پاکستان آنے والا جو سینیریو تھا وہ ان کی زندگی میں، جو ہم لوگوں نے لاسٹ پروگرام کیا تھا نا منتھ آف اگست میں، جب 5 اگست آئی تھنک، یا ایک اس کے بعد چینج کر کے 14 اگست کو ٹھیک جو ہے ہے وہ احتجاجی ریلی جو ہے وہ کال کی گئی تھی، ٹھیک ہے وہ دونوں بچوں کے ذائچے میں تب کا ٹریول اور تب کی پوزیشن زیادہ اسٹرانگ تھی۔ ٹھیک ہے ابھی ٹریولنگ والی پوزیشن بہت اسٹرانگ نہیں ہے، ٹھیک ہے روابط والی پوزیشن رہے گی، لیکن وہ روابط انٹرنیشنلی کے ساتھ ساتھ خان صاحب کے ساتھ بھی دوبارہ سے پھر ایکٹیویٹ ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ پی ٹی آئی ہے تو عمران خان ہے، عمران خان ہے تو پی ٹی آئی ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ اب خان صاحب باہر آئیں گے تو پارٹی کو ریفارم کریں گے تو اس میں کن لوگوں کو پیورٹی پہ رکھیں گے؟ دیکھیے، خان صاحب کے چارٹ میں دیکھا جائے نا تو ایک تو سب سے پہلے ان کو ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، پھر اس ٹھیک کے ہے بعد واپس آنے کے بعد چیزوں کو ریفارمیشن کی طرف لے کے جائیں گے۔ ٹھیک ہے ریفارمیشن کی طرف لے کے جائیں گے تو اس میں وہ والی غلطیاں دوبارہ نہیں کریں گے جو انہوں نے پہلے کی، ٹھیک ہے وہ زندگی میں بہت ساری چیزوں کو چینج کریں گے، اپنے کریئر کے اعتبار سے بھی، اپنے ویژن کے لحاظ سے بھی، اور پارٹی کو ری میک کرنے کے اعتبار سے بھی، اور پارٹی میں ان چہروں کو جگہ دی جائے گی جو کہ ابھی آپ کو مین اسٹریم کے اوپر نظر نہیں آ رہے، اچھا جو آپ کو مین اسٹریم کے اوپر اور جو آپ کو عمران خان صاحب کے بہاف کے اوپر سیٹیں سنبھالتے ہوئے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے اور ان کے آپ کو سپوکس پرسن نظر آ رہے ہیں، تو ٹھیک یہ ہے تمام تر سپوکس پرسن جو ہیں یہ اس ٹائم کے اوپر ختم ہوں گے، اور کچھ نئے سپوکس پرسن جو ہیں وہ آپ کو منظر عام پہ نظر آئیں گے۔ ٹھیک ہے سر، لاسٹ کویسچن، جو جس طرح کے سیلابی صورتحال بنی ہوئی ہے، یہ حالات کب تک تھمتے نظر آ رہے ہیں؟ کیا یہ پانی والی جو انسی آفات آ رہی ہیں یہ اس میں بڑے کوئی صاحب، ہے؟ اس کا تسلسل جو ہے نا، یہ جو منتھ آف سپٹمبر ہے، جو اگلا گرہن لگنا ہے 21-22 کی درمیانی شب کو، اگلا جو گرہن لگے گا یہ گرہن لگ رہا ہے خاکی برج میں، ٹھیک ہے ورگوں میں، سورج گرہن۔ سورج گرہن، تو وہ اس چیز کو ریلیٹ کرتا ہے کہ اگلے گرہن کا لگنا، اور اس کے بعد مرکری جو ہے اس کا شرفی پوزیشن آنی ہے 23 تاریخ کو۔ ٹھیک ہے مرکری جب شرف میں آئے گا اور مرکری کے شرفی درجات شروع ہوں گے تو چیزیں آہستہ آہستہ تھمنے کی طرف آنا شروع ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر۔ زنجانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، خان صاحب کا ذائچہ ڈسکس ہوا، پی ٹی آئی کا ذائچہ ڈسکس ہوا، اور پاکستان کا ذائچہ ڈسکس ہوا۔ زنجانی صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے اور زنجانی صاحب کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ سر۔ سلام پاکستان۔